مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ اس لیے دلچسپ ہے, انہوں نے کہا ان اللہ مع الصابرین, میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا اور پھر یہ ایفیڈیوٹ کا مارک بھی موجود ہے. انہوں نے کہا اس شخص سے ڈرنا چاہیے جو صبر کرے اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے. اس میں ظالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. ظالم کون ہے میاں جاوید لطیف صاحب یہاں پر؟ ابھی تو یہ ثابت نہیں ہوا کہ رانا شمیم صاحب سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. اس کی تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں جو یہ ایشو ہے یہ قومی ایشو ہے, قومی مفاد کا ایشو ہے. آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا آپ راہ دے رہے ہیں کہ یا تو جو 74 سالوں میں ہوتا آیا وہ ختم ہو جائے گا یا راستے اور کھل جائیں گے. مگر میں اس سے پہلے دو باتیں ضرور علی نواز صاحب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آج کے جو پرائم منسٹر ہیں یہ عدالتی اشتہاری تھے, آپ کو یاد ہوگا, اور سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے بغیر ضمانت کے. یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے, اور 2 سال اشتہاری رہے. اسی طرح انہوں نے جو تارڑ صاحب تھے ان کے حوالے سے بات کی, تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس کے بعد اسی عارف علوی صاحب کو پریزیڈنٹ لگا دیا گیا. یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. مگر میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے اور آپ نے بھی ایک بات کہی کہ یہ اچانک ہو گیا ہے. قطعاً اچانک نہیں ہوا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ارشد ملک کی ویڈیو کو انویسٹیگیٹ کرتے تو شاید اس وقت چیزیں بے نقاب ہو جاتی. اچھا جی. آپ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو بیان تھا وہ تو 2018 سے پہلے تھا, 2018 کے انتخابات سے پہلے تھا. اگر آپ قومی مفاد میں اس کو سنجیدہ لیتے اور الیکشن رگ نہ کرنا ہوتا تو اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. پھر اس سے آگے آئیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی اپیل میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کیا کہا, اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا. بنایا ہے نا مریم بی بی نے اپنی. سر میری ایسے تو سن لیں نا, آپ نے سوال کیا, تھوڑا سا تحمل سے مجھے ٹائم دیجیے گا, کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ اچانک سے ہو جاتا ہے اور محض اتفاق ہے. یہ ہے نہیں ایسا. میں عرض کروں, آپ پھر فرمائیے گا کہ وہ سوال یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب نے 2018 کی بات ہے, 2021 کا آخر آ گیا ہے, 3.5 سال گزر چکے ہیں. رانا شمیم صاحب نے لندن میں جا کر وہاں یہ ایفیڈیوٹ آتا ہے, نوٹرائز ہوتا ہے, 3.5 سال بعد ہی کیوں, اور اس وقت کیوں جب تاریخ بہت قریب ہے مریم بی بی کی؟ اب موقع دیں گے جی. آپ کا ایک سوال یہ ہے, اور ایک سوال اٹھایا جاتا ہے جو نواز شریف کے فیصلہ کروانے کے بینیفیشلی ہیں. وہ کہتے ہیں نواز شریف باہر جا کے کیوں بیٹھ گئے ہیں. دونوں کا ایک ہی جواب ہے. جواب یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ہو جمہوری اور غیر جمہوری سوچ جو 74 سالوں سے چلی آ رہی ہے, تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ادارے میں ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہیں یا دوسرے ادارے میں پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہیں. ایک ادارے میں پھر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں, سیٹھ وقار بھی ہیں, آپ اسی ادارے میں جسٹس شوکت صدیقی بھی ہیں, آپ ان کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائے کوئی کہ 20 سال بعد ایک جو فیصلہ ہوا تھا, 20 سال بعد اقرار کیا گیا کہ وہ پھانسی غلط تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 سال بعد ایک فیصلہ کیا گیا, اقرار کیا گیا کہ جو ہائی جیکر بنا کر سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی. اور آج 4 سال بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت نواز شریف فیملی کو جو سزائیں دلوائی گئی تھیں وہ فرمائشی تھیں, ضرورت تھی. یہ ایفیڈیوٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے فرمائشی ہے. اچھا چلیں, یہی حکومت کا الزام ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ فرمائشی کام کر رہے ہیں, اور رانا شمیم صاحب آپ کو ایک فیور ریٹرن کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے انہیں چیف اپیلیٹ کورٹ یا چیف جسٹس گلگت بلتستان سپریم کورٹ لگایا تھا, وہ ریٹرن فیور کر رہے ہیں. چلیں اس طرح لے لیتے ہیں. اب مجھے میں تو اس کو بڑا بروٹلی بتا رہا ہوں نا. سر چھوڑ دیں, آپ کا سوال ہے, آپ کریں. مجھے یہ تو حق دینا کہ میں اپنا جواب دوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ حسن اتفاق ہی ہے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا؟ ان کو بھی ہم نے ہی لگوایا تھا. کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ جسٹس سیٹھ وقار صاحب کی ججمنٹ کا
وہ ہمارے کو بینیفیشلی تھے. کیا یہ بھی حسن اتفاق ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ کا اور پھر اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنا, یہ سارا حسن اتفاق ہے؟ اور پھر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اگر تو ذوالفقار علی بھٹو کو سزا درست ہوئی تھی تو نواز شریف کو سزا درست ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ, آپ کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں, آپ انویسٹیگیشن چاہ رہے ہیں؟ یار میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سادوکی میں کیا ہوا, ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں سے شہید ہوئے, لاشیں گریں, جی جی, اس پر GAT نہیں بننی چاہیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن والا واقعہ. او بھائی ایک سیکنڈ رک جائے, 3.5 سال ہو گئے نا, ٹھیک ہے, حکومت بنی, ہماری مخالف حکومت ہے نا, ٹھیک ہے, ہم نے واقعہ کیا نا بقول ان کے, جی جی, تو بھائی ہمیں کٹہرے میں لائیں نا, کرانا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آ جائیں جو بات بار بار کی جا رہی ہے, دیکھیں اگر تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب اور ارشد ملک جج جو ہیں, یہ 2 چیزیں پہلے آ چکی ہیں, آج یہ تیسری چیز آ رہی ہے, ابھی چیزیں اور بھی ہیں, مگر میں ایک اور چیز کہتا ہوں, سن رہے ہیں, میرے پاس تو نہیں ہے, مگر میں نے یہ بھی سنا ہے, تھوڑے پاس بھی آنی ہے نا, اور کہاں سے آنی ہے؟ میری عرض سنیں نا, میں آج میں یہ بھی بات سنتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب جو جسٹس صاحب کا چیف جسٹس تھے, ایک واٹس ایپ گروپ ان کا بھی بنا ہوا تھا طاقتور لوگوں کے ساتھ. اچھا, تو بھائی میں سن رہا ہوں نا, میرے پاس تو ہے تو نہیں. اگر یہ ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہیں, دیکھنے میں آ رہی ہیں, اور آج ایک ایک کر کے چیزیں, ایک سیکنڈ, تو پھر بھائی اس پہ انویسٹیگیشن نہیں. اچھا نہیں,